بحر رحمت بحر رحمت بحر رحمت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ پیغمبر اکرم کی وہ مونس خوائق، پیغمبر اکرم کی وہ مونسہ کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کا ساتھ اس وقت دیا کہ جس زمانے کے اندر کوئی بھی پیغمبر کی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ خاتون کہ جس نے اپنا مال اور اپنی دولت سب کا سب پیغمبر اکرم کے نام کر دیا۔ وہ خاتون کہ جسے یہ شرف ملا کہ اسے مادر فاطمۃ الزہرا قرار دیا گیا۔ اس شخصیت کا نام ہر ایک مومن کے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر کے قریبی ان افراد میں سے تھی کہ جنہوں نے پیغمبر اکرم کو نہ صرف اپنے ذات کے ذریعے سپورٹ کیا بلکہ یہ وہ شخصیت تھی کہ جس نے اپنے مال کے ذریعے بھی اسلام کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے والد کا نام جناب خویلد ابن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق جناب ابراہیم کی اولاد سے تھا، اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جب پیغمبر اکرم کی زوجیت کے اندر آئیں تو یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا کے اندر صاحب حیات رہیں اس وقت تک پیغمبر اکرم نے دوسرا عقد نہیں کیا، اور جناب پیغمبر اکرم کو خداوند عالم نے جو اولاد عنایت فرمائی اس میں فقط اور فقط جناب ابراہیم کہ جو جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ جتنی بھی اولاد پروردگار عالم نے جناب پیغمبر اکرم کو عنایت فرمائی وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے بطن اطہر سے عنایت فرمائی۔ اب سوال یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ آخر پیغمبر اکرم کے عقد میں آئیں کس طریقے سے؟ تو واقعہ بیان کرنے والے اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تعلق ایک انتہائی رئیس خاندان سے تھا، ایک ایسا خاندان کہ جہاں دولت کی ریل پیل ہے، اور یہ بی بڑے آرام سے اپنی زندگی کو گزار رہی تھی کہ یہاں تک کہ ایک دن آیا کہ جو اس زمانے کے اندر خوشی اور عید کا دن تھا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود ہیں کہ اتنے میں آپ کے گھر کے باہر سے یہودی عالم کا گزر ہوتا ہے، اور وہ یہ صدا لگاتا ہوا جاتا ہے کہ اے خواتین، عنقریب اس سرزمین کے اوپر ایک نبی آئے گا، اور جو کوئی بھی خاتون اپنی سرزمین کو اس کے لیے آمادہ کرے اور اس کے سامنے پیش کرے تو پروردگار اس کو بڑی فضیلتوں سے نوازے گا۔ جیسے ہی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے کان تک یہ آواز ٹکرائی، اس نبی کی محبت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وقت گزرتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایک یتیم بھتیجے ہیں کہ جو تجارت کا سامان لے کے جانا چاہتے ہیں، تو جناب خدیجۃ الکبریٰ جناب محمد مصطفیٰ کے حوالے اپنا سامان کرتی ہیں اور اپنے غلام میسرہ کو ان کے حوالے کر دیتی ہیں کہ جاؤ اور دیکھو کہ محمد مصطفیٰ اپنے معاملات کس طریقے سے سنبھالتے ہیں، اور جب واپس آنا تو ہمیں بتانا کہ تم نے محمد مصطفیٰ کو کیسا پایا۔ وقت گزرا، میسرہ جناب ختمی مرتبت کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے، اور تجارت کی غرض سے جو یہ سفر طے پاتا ہے اس کے بعد جب واپس آتا ہے تو وہ باتیں بتاتا ہے کہ جن میں سے ہر بات کو سن کر جناب خدیجۃ الکبریٰ بڑی حیران ہوتی ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کو بتایا گیا کہ جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ جب سفر کیا گیا تو یہ بات نوٹس کی گئی کہ ایک ابر یعنی بادل کا ٹکڑا ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے سر پر سایہ فگن رہتا ہے۔ دوسری بات، پیغمبر اکرم وہ شخصیت ہے کہ جب سفرے پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور کھانا تناول فرماتے ہیں تو پیغمبر کے سفرے پر کھانا کھانے کے بعد بھی کھانے کی کوانٹٹی اتنی ہی رہتی ہے کہ جتنی اس سے پہلے تھی۔ پیغمبر اکرم کی شخصیت میں ایک اور حیران کن پہلو یہ تھا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو کئی عرصے سے تجارت کر رہی تھی، لیکن وہ تجارتی قافلہ کہ جس کو محمد مصطفیٰ لے کر گئے تھے، جتنا پروفٹ اس قافلے کے اندر ہوا اتنا آج تک کبھی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو نہیں ہوا۔ جب یہ باتیں سنی اور جناب پیغمبر اکرم کی شخصیت کے معجزات کو سماعت فرمایا تو اب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے دل کے اندر پیغمبر اکرم کی محبت مزید راسخ ہو گئی۔ جب یہ مرحلہ پیش آیا تو جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک مرتبہ پیغام بھیجا، کس کے نام؟ جناب ابو طالب کے نام، کہ میں آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ سے عقد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ شادی طے پاتی ہے، اور ایک مرتبہ جناب ابو طالب جناب پیغمبر اکرم کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ نکاح کا مرحلہ آتا ہے، لیکن اس نکاح کے مرحلے سے پہلے اب سوال یہ ہے کہ مہر کی طرح معین کیا ہے۔ ایک طرف ملکۃ العرب
اور ایک مرتبہ انتہائی سادہ زندگی گزارنے والے جناب پیغمبر اکرم. تو جناب خدیجہ الکبریٰ ایک مرتبہ انتہائی حیا کے عالم میں پردے کے پیچھے سے آواز دیتی ہیں کہ اے جناب ابو طالب، محمد مصطفیٰ جتنا بھی مہر ادا کرنا چاہتے ہیں وہ سب کا سب میرے مال کے ذمہ ہے، بلکہ میں اپنی جیب سے اس مہر کو اس نکاح کے ادا کروں گی. جب یہ مرحلہ پیش آتا ہے تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کی کہ آج تک تو ریت یہ تھی، رسم یہ تھی کہ جب بھی نکاح ہوتا تو مرد مال دے کر خاتون کو اپنی زوجیت میں لایا کرتا تھا. یہ کیسی انوکھی شادی ہے کہ جہاں پر خاتون مال دے کر کسی مرد کی زوجیت کے اندر آ رہی ہے؟ تو اس مقام پر جناب ابو طالب نے عجیب جواب دیا کہ دیکھو، اگر مرد تمہاری طرح کے ہوں، یعنی کیا؟ اگر مرد تمہاری طرح کے ہوں تو خاتون پیسے لے کر اس کی زوجیت کے اندر آتی ہے، لیکن اگر مرد میرے بھتیجے محمد مصطفیٰ جیسا ہو تو خواتین اپنا مال بذل کر کے، اپنا مال خرچ کر کے محمد مصطفیٰ کی زوجیت میں آنا پسند کرتی ہے. یہ جناب خدیجہ الکبریٰ کے جو پیغمبر اکرم کی زوجیت میں تشریف لے کر آتی ہیں، اور اب جتنی جناب خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے وہ سب پیغمبر کے قدموں کے اوپر نثار. حتیٰ کہ یہاں تک کہ تاریخ نے یہ جملہ تک لکھے کہ جب پیغمبر اکرم کو مشرکین مکہ بدترین اذیتیں دیا کرتے تھے تو یہ وہ بی تھی کہ جو جایا کرتی تھی اور پیغمبر کی عبادت کا سامان کیا کرتی تھی. جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں تاریخ کے اندر بہت سارے اس طریقے کے واقعات ہیں کہ جن سے ان کی صبر اور ان کی تنہائی کا اظہار ہوتا ہے. مثلا جب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو یہ خوشخبری ملی کہ پروردگار کی جانب سے ان کو اولاد عنایت ہونے والی ہے تو مشرکین مکہ کی خواتین نے جناب خدیجہ الکبریٰ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. اس عالم کے اندر کون ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا ساتھ دے؟ تو پروردگار عالم نے جنتی خواتین کو بھیجا کہ جن کے ذریعے سے جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کا مرحلہ طے پایا. ولادت سے کچھ عرصہ پہلے جب جناب خدیجہ الکبریٰ کے بطن اطہر میں ابھی وجود جناب سیدہ موجود تھا اور کوئی خاتون جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس نہیں آتی، اتنے میں پیغمبر اکرم جب اپنے گھر میں تشریف لے کر آئے تو سنتے ہیں کہ جناب خدیجہ کسی سے گفتگو کر رہی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ خدیجہ سے تو کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، تو یہ کون ہے کہ جو جناب خدیجہ سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جب قریب آتے ہیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ ایسا فرق نہیں، یا رسول اللہ، یہ جو جنین میرے شکم کے اندر موجود ہے یہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وہ یوں نے سنی اور یہ مجھے مانوس کرتا ہے، مجھے انسیت ادا کرتا ہے. تو جناب پیغمبر اکرم مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں خدیجہ یہ جنین کوئی اور نہیں بلکہ یہ ایک پاک اور پاکیزہ طاہر بیٹی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک نسل طاہر کو اس دنیا کے اندر آنا ہے. دنیا کو ادراک نہیں کہ کتنی بافضیلت ہے وہ ذات کہ جو ابھی تمہاری شکم کے اندر موجود ہے اور جس کا والد میں ہوں گا اور جس کی والدہ آپ ہوں گی. جناب خدیجہ الکبریٰ کو یہ ایک اور شرف ملا پروردگار کی جانب سے کہ آپ مادر جناب فاطمہ الزہرا قرار پائیں. یہاں تک کہ وقت گزرتا چلا گیا اور مشکلات بڑھتی چلی گئیں. جناب پیغمبر اکرم کے نہ صرف سوشل بائیکاٹ ہوا بلکہ اکنامکل بائیکاٹ ہوا. پیغمبر اکرم کو محصور کر دیا گیا شیب ابی طالب میں. اب شیب ابی طالب کے اندر کون اناج پہنچائے، کون دانہ پہنچائے، کون غذا پہنچائے. مشکلات اتنی بڑھتی چلی گئیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ بیمار ہو گئیں اور مجبور ہو گئیں کہ اس شیب ابی طالب کے اندر جو پودے ہیں ان کے پتوں کے اوپر اپنا گزر بسر کریں. یہ فاقے، یہ مصیبتیں، یہی باعث بنا کہ 10 ہجری میں جناب خدیجہ الکبریٰ 10 ماہ رمضان المبارک کو اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں جا ملی. اور پیغمبر اکرم نے اس سال کو کہ جس میں خود جناب خدیجہ الکبریٰ جو عظیم ترین محسنہ اسلام ہے اور جناب ابو طالب علیہ السلام جو عظیم ترین محسن اسلام، دونوں شخصیات کی وفات شہادت اسی سال کے اندر بھی. اسی لیے ہجرت سے 3 سال قبل جو یہ سال کے جس کے اندر ان دو شخصیات کی شہادت ہوتی ہے، جناب پیغمبر اکرم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دو محسن کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کے اندر اپنا لہو اور اپنا مال خرچ کیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پیغمبر اکرم کو اس غم نے چھلنی کر دیا. بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت.